پر جو انہوں نے نظم لکھی تھی اس کا ایک حصہ یہ تھا، اللہ اکبر، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ سب رات بھر سوتے ہیں، میں ایک ایسی مخلوق ہے کہ رات کو اٹھ کر کے اولاد کے حق میں دعائیں کر، اپنے سے زیادہ اولاد کے حق میں دعائیں کرتی، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائیں نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ سارے رشتہ دار تو سونے والے ہیں رات بھر، ایک بڈھی ماں تھی، میں لندن میں، وہ سیال کوٹ میں، ساری رات تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنی دعاؤں میں مجھے رو رو کر کے جو یاد رکھتی تھی، اب وہ ماں تم قبر میں چلی گئی، اب کوئی ہمیں دعاؤں میں رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز میں اب کوئی ہمارے حق میں دعا کرنے والا باقی نہیں رہ گیا۔ خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک ماں، ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں جتنے خیر اور بھلائی اور بہتری کی فکر کرتی ہے، اللہ تعالی جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس بندے سے کچھ گناہ ہوتا ہے تو ماں باپ جتنا بھلائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اپنے محبوب بندے کو بلا میں مبتلا کرنے کی زیادہ فکر رکھتا ہے۔ کیوں فکر رکھتا ہے؟ کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا، ہمارے یہاں عدل و انصاف ہے، گناہ کی سزا ہے، لیکن اس پر کوئی بلا ڈال دیں گے، بلا میں صبر کرے گا تو اس بلا کی برکت سے اس کی غلطی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائی، آپ کا کپڑا گندا ہو جائے، کپڑا میلا کچیلا ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا قیمتی بہترین سے بہترین معمولی قسم کا کپڑا تم نے پہنا ہے، اگر گندا ہو جائے تو شاید اس کو اٹھا کر کے کیا کرو گے؟ پھینک دیے، نیا خریدے۔ کیوں؟ وہ تھرڈ کلاس کا ہے، اس کے پیچھے محنت کیا کرنی ہے۔ لیکن کپڑا بہت قیمتی ہو، وہ گندا ہو جائے تو کپڑے کو پھینکنے کے بجائے اس کو سب سے پہلے کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور کیا کہتے ہیں مغسلہ کو، کیا کہتے ہیں بھائی؟ لانڈری۔ وہ بھی آرڈنری نہیں بلکہ خاص اسپیشل ہونی چاہیے۔ واہ اکبر۔ کیوں؟ قیمتی کپڑا ہے، اس کے اندر گندگی، وہ گندا ہو گیا تو اس کو صاف کر دیا جائے۔ ایک انسان جس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، اگر اس کے نام اعمال میں فرشتوں نے کچھ گناہ بھی نوٹ کر لیے ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہو۔ ماں باپ صرف خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ خیر بھی دیتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف دیتی، کوئی نقصان، ایمان کو نقصان پہنچانے والی کوئی برائی، کوئی عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً کوئی نہ کوئی سزا کے طور پر گناہ کو معاف کرنے کے لیے کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل کر دیتے ہیں تاکہ فوراً آپ کے نام اعمال سے گناہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر ایسی چیز سے بچائے جو ہمارے دین اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم کہیں گے ہم مومن ہیں، ہمارے نزدیک ہمارا سب سے بڑا سرمایہ دنیا اور آخرت میں عروج و ترقی کا ہے، اور ہمارے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اگر ہمیں فلاح اور ہماری نجات کا ہے تو ایمان کی حفاظت ہے۔ خالص ایمان ہو اور ایمان کو ہر اس چیز سے بچایا جائے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لے کہ جن کے دین اور ایمان کے اللہ تعالی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ان حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یحمی عبدہ المؤمن کما یحمی الراعی غنمہ عن مراتع الحلقۃ، اللہ کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا معاملہ ذرا دیکھو، ایک اور بڑی پیاری تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ جس مومن بندے سے
محبت کرتے ہیں، جس مومن بندے کو اپنا لیتے ہیں اور جس مومن بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس قدر اس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھتے ہیں، دنیا داری دنیا کی ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھتے ہیں جو اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی، اس کے آخرت کو خراب کرنے والی ہو۔ ایک بڑی پیاری اور تشبیہ دی ہے آپ نے، فرمایا ان اللہ لا یحمی عبدہ المؤمن کما یحمی الراعی غنمہ ام مراتع الحلقہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا ایک چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہے، جانور چراتا ہے۔ چرواہے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ چرواہا کیا کرتا ہے؟ چرواہا اپنے جانوروں کو کسی ایسی چراگاہ میں نہیں لے جاتا جہاں جانور کو کوئی خطرہ محسوس ہو۔ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سارے چارے ایسے ہوتے ہیں جو جانور کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، بہت سارے چارے ایسے جگہ ہیں کہ ایسی زمین پر کہ وہاں جانور جائے تو اس کے پیر وہاں دلدل ہوتا ہے، زمین میں پیر دھنس جاتے ہیں۔ کتنے گھاسیں تو بڑی ہری بھری ہیں، چارہ بڑا اچھا ہے، لیکن ایسے جھاڑیوں میں ہیں جہاں شیر، چیتے یا کم سے کم سانپ اور زہریلے اژدہے کا خوف ہوتا ہے۔ تو چرواہا جو ہے اپنے جانوروں کو کتنا اچھا بھی چارہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ رسول فرماتے کیا ہے؟ عقل مند چرواہا کبھی اپنے جانوروں کو وہاں چرنے کے لیے جانے نہیں دیتا۔ جس طرح سے چرواہا اپنے جانوروں کو خطرناک چراگاہ سے منع کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے مومن محبوب بندے کو دنیا داری سے محفوظ کر لیتا ہے جہاں اس کے دین اور ایمان کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ نصیحتیں پہنچائی ہیں، اور ان حدیثوں کو اگر غور سے ان پر غور کیا جائے تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت پر کتنے مہربان تھے، کتنے مہربان تھے۔ روزے نماز کو بھی بتا دیا، زکوٰۃ کو بھی بتا دیا، حج کو کے مسائل بھی بیان کر دیے، یہاں تک کہ ایک مومن کے دین اور ایمان کو کیا کیا چیزیں فائدہ پہنچانے والی تھی وہ بھی بیان کر دیا، اور ہر اس چیز سے مومن کو آگاہ کر دیا جو مومن کے دین کو نقصان پہنچانے والی تھی۔ یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، اور اس دعا کو یاد کریں جہاں جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے جو میں نے شروع بیان کی ہے کہ جو نبی علیہ السلام دین کی حفاظت کی دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحت لی من کل شر۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کی دعا نبی علیہ السلام مانگتے تھے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اور دوسری چیز واصلح لی دنیایا التي فيها معاشی، اور تیسری چیز واصلح لی آخرتی التي فيها معادی، اور چوتھی چیز واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر، اور نمبر 5 واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔